والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. سبحان الله ما شاء الله. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو
شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمان و رحیم پروردگار جن انسانوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، انہیں اللہ اپنی خالص عبادتوں کا مقام عطا فرماتے ہیں. اللہ کی خالص پکار، خالص عبادت، یہ ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جنہیں اللہ اپنی عالی شان رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. یعنی غیر اللہ کی منت منوتی دینے والا آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. غیر اللہ کے سجدے کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. غیر اللہ کو اپنی حاجت مندیاں کرنے والا سمجھنے والا، حاجت روائیاں کرنے والا سمجھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. اور قلندر جو ہے نا، یہ اتنا زور آور کریکٹر ہے، بڑا زوردار کریکٹر ہے. یہ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ جن کے پاس تخت و تاج ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور جو قلندر ہوتے ہیں وہ طاقتوں والے ہوتے ہیں. ہے جی. نہ تخت و تاج میں، علامہ نے یہ بھی کہا، نہ تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں. نہ تخت و تاج میں، نئے یعنی اور نہ ہی، نہ تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. اور مرد قلندر کی بارگاہ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ قلندروں کی بارگاہ کی بات یہ ہے جی. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا اور نہ وہ اندر جو من ہے، تو سب کچھ بیچ دیا ہے تو نے.
اللہ اللہ. لہذا اس کے مقابلے میں جس بندے کو اللہ اپنی خالص پکار کا مقام عطا کرتے ہیں، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتے ہیں. اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ کی کبریائی کی دہائیاں تسلیم کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ کی مشکل کشائی کو تسلیم کرنے والے کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ کے نام کی منت منوتیاں دینے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ کی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. مخلوق کی طاقتوں کی نفی کر کے خالق کی طاقتوں کا اعتراف کرنے والوں کو اللہ اپنے محبوب کی غلامی عطا کر کے اس کائنات کی سب سے قیمتی رحمت سے مالا مال فرماتے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. غلام فکری طور پہ غلام محمد عربی کے تابع دار نہیں ہو سکتے. ذہنی غلام محمد عربی کے تابع دار نہیں ہو سکتے. علاقائی ریتوں روایتوں کے غلام پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں یہ پیغمبر کے امتی اور تابع دار نہیں ہو سکتے. علاقائی سرداروں کی چاکری کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں یہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا. مذہب کے نام پر بڑے بڑے مذہبی عہدے داروں کے سامنے دم ہلانے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی پرواہ نہ کرنے والا یہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کا پجاری اور محمد عربی کا غلام غیر اللہ کی منت منوتیاں دینے والا اور محمد عربی کا غلام غیر اللہ کی کبریائی کی دہائیاں دینے والا اور محمد عربی کا غلام غیر اللہ کی مشکل کشائی کے دعوے کرنے والا اور محمد عربی کا غلام. یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جہاں محمد عربی کی غلامی ہوگی وہاں اللہ کی توحید کی روشنی ہوگی. جہاں سچی غلامی ہوگی وہاں خالص اللہ کی عبادت ہوگی. جہاں محمد عربی کی سچی غلامی ہوگی وہاں خالص اللہ کے نام کے سجدے ہوں گے. جہاں محمد عربی کی غلامی ہوگی وہاں خالص ایک اللہ کے نام کے صدقے ہوں گے. جہاں محمد عربی کی غلامی ہوگی وہاں خالص ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتی ہوگی. اور جہاں خالص محمد عربی کی غلامی ہوگی وہاں خالص پکار اکیلے اللہ کی ہوگی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. بارک اللہ. خدا کے دامن توحید میں بارک اللہ آباد ہونے کی. کیا اٹھا دو تو بہتر ہے. ویسے بڑا کسی نے صحیح دیکھا ہے بھائی تاکہ میں سوکھا ہو جائے. چلو فون بہتر ہو گیا. محمد عربی کا غلام اور غیر اللہ کا تابع دار، یہ دونوں باتیں نہیں جچتی.
ان دونوں باتوں کا کوئی میل جول نہیں، دونوں باتیں بے تکی ہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ محمد عربی کے غلام اللہ کی توحید کے پرستار ہوتے ہیں۔ محمد عربی کے غلام اللہ کی توحید کے پروانے ہوتے ہیں۔ محمد عربی کے غلام اللہ کی توحید کی عزت پر مر مٹنے کے پاکیزہ جذبوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ محمد عربی کے غلام مخلوق کے فکری غلام نہیں ہوتے، محمد عربی کے غلام خالق حقیقی کی اس کائنات کی عظیم الشان فکر ہدایت قرآن کی علمیت کے اسیر ہوتے ہیں، اور محمد عربی کے غلام ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ جی کیونکہ محمد عربی کی غلامی، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے پچھلے ہفتے کے بیانات میں یہ بات کہتا رہا کہ یہ جو عبادت گزار اللہ کے ہیں، جلیل القدر عبادت گزار، یہ انبیاء ہیں۔ کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب بندے، سچے ولی، اللہ کے بڑے اونچے عبادت گزار۔ جی اولیاء کے بارے میں تھوڑا سا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اچھا ہے، مجھے ملک صاحب مرحوم کے بعد پہلا دفعہ ان کی عدم موجودگی میں بیان کا موقع مل رہا ہے، تو میں ضرور تذکرہ کروں گا۔ تو وہ جو اللہ والوں کی شناخت کروائی نا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے ایک دن فرمایا، آپ نے فرمایا یار تم بھی کچھ لوگوں کو دوست بناتے ہو اور تم کوشش کرتے ہو کہ بندہ تمہیں اچھا لگ جائے کہ یہ میرا دوست ہونا چاہیے۔ یہ سماجی تعلقات، آج کل یہ جو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان پہ آپ لوگوں نے دوستیاں بنائی، یہ بھی میرا دوست ہے، وہ 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 بھی میرا دوست ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کا سیاستدانوں سے یارانہ ہو تو بندے محفلوں میں کہتے ہیں فلانا میرا بڑا واقف جی، نواز شریف میرا بڑا واقف جی، عمران خان نے میرا یہ جی، زرداری صاحب میرا یہ جی، فلانا فلانا۔ فوجیوں سے تعلقات ہو تو بندے ان کے حوالے دیتے ہیں اور اپنی بڑائی کا جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی اپنی دوستی کے کچھ معیارات رکھتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کسی بندے میں یہ خوبیاں ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ کاش یہ بندہ میں محمد کا دوست بن جائے۔ ہے سبحان اللہ۔ تمہارے تو اپنے اپنے میں تم، اور اگر محمد عربی کے غلام ہو تو پھر جن کے غلام ہو پھر دوستیوں کے معیارات بھی وہی مقرر کر لو، پھر تجارت کا معیار بھی انہی کی بتائی ہوئی راہ پر مقرر کر لیجئے، پھر اولاد کی تربیت بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر لیجئے، پھر معاملات انہی کی تعلیم کے مطابق بنا لیجئے، پھر اخلاقیات انہی کی ڈگر پہ چل کے اپنا لیجئے، پھر عبادات انہی کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق کر دیجئے، اس لیے کہ ان کا رستہ تو اتنا عالی شان ہے، اتنا عالی شان ہے، اتنا عالی شان، ان کا رستہ تو عبادت کا، ان کا رستہ تو اتنا عالی شان ہے
اللہ کہتے ہیں باقی عبادت گزاروں نے جب میری عبادتیں کی تو رستے تو بنے لیکن رستے سجے نہیں. جب محمد نے میری عبادت کی صرف رستہ نہیں بنا، عبادت کا رستہ سج بھی گیا. اسوۃ حسنہ کا معنی کر رہا ہوں. بعض اوق لوگ یا درس قرآن کے عاشق لوگ ہیں یہاں، ملک صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر. اب ان کے بیٹے کو اللہ اور ہمت دیں، طاقت دیں. ہمارے بھائی کو، اس مرکز کو اللہ تعالیٰ بہت ترقیاں دیں گے انشاءاللہ. اخلاص کی بنیاد پہ رکھی ہوئی محنتیں جو ہوتی ہیں اس کی بڑی پائیداریاں ہوتی ہیں. ما کان للہ فہو یبقی. جو چیز اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، بڑی پائیدار ہوتی ہے. ما کان للہ فہو یبقی، وہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، چھیڑ خانیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں لیکن اسلوب ضابطہ یہ ہے ما کان للہ فہو یبقی. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ کہیے. جمعہ کی محفل ہے، میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں. مجھ سے مجھے اشارہ بھی کر دیجیے گا. مینو تو عادت ہوئی تو اگر لمبے جمعے علی کدھر بہت ہی نہ لمبا ہو جائے ہے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا اور میں تم بھی دوستیاں شوستیاں بناتے ہو اور اپنی اپنی تم نے ترجیحات بنائی ہوئی ہیں. آؤ ذرا میں محمد کی ترجیحات دوستی بھی سنو. آؤ ذرا میں محمد کے بھی ترجیحات فرینڈشپ سنو. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحال ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم نقد بيده فقال عجلت منيته وقلت راسه وقلت بواكيه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے لمبی روایت ہے، میں ایک ٹکڑا اس کا بیان کروں گا. میں نے کہا میں ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کروں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا مجھے جن اپنے دوستوں کی دوستی پہ ناز ہے، اغبطو، میں غبطہ کرتا ہوں، میں رشک کرتا ہوں. میں محمد اپنے ان دوستوں کی دوستی پہ رشک کرتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا لمؤمن خفیف الحاظ. ماشاءاللہ. یہ وہ مومن ہے. سنیے جملہ راولپنڈی کے دوستو، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. آپ نے فرمایا وہ مومن ہوتا ہے جس کی کمر کم دوہری ہوتی ہے. حاز کہتے ہیں کمر کو، خفیف کم دوہری. اس کی کمر کم دوہری ہوتی ہے. اور بندے کہتے ہیں جی تم حدیث آپ ہی پڑھ لو، آپ ہی پڑھ لو تو کرو ترجمہ ادھر سمجھو. پھر بھائی حدیث سمجھنے کے لیے بھی کسی ایسے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو قرآن کے پورے اسلوب کی سمجھ ہو اور وہ حدیث کی تمام نوک پلک کو قرآن کی سچائیوں کے ساتھ ڈھالنے کی مہارت رکھتا ہو. جی اللہ الحدیث آ گیا. جی ایسے کیسے آ گیا؟ حدیث میں یہ لفظ آ گیا خفیف الحاظ، تو پھر بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کم دوری کمر والا. کسی کبڑے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. ظاہری معنی تو اس کا یہ ہوگا کہ انہوں تھوڑا جا کوب ہوئے. ظاہری معنی کیا ہوگا؟ انہوں تھوڑا جا نا. آپ نے فرمایا مجھے اس مومن کی دوستی پہ رشک آتا ہے اپنے دوستوں میں جس کی کمر کم دوہری ہو. اب محدثین نے اس پہ محنت کی اور بتایا خفیف الحاظ اس بندے کو کہتے ہیں. سنیے
جس نے اپنی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کا مال اتنا اکٹھا نہیں کیا کہ اس کے مسائل ہی انہوں ویلے نہیں اڑ دیں دے. ایک ٹانگ فیکٹری میں، ایک ٹانگ زمین پہ، ایک ٹانگ کسی اور جگہ، ایک پلاٹ میں، ایک فلاں جگہ، ایک فلاں آفس میں، اس کے پاس فرصت کوئی نہیں. جس کی دنیا کی کمائیاں تھوڑی ہو اس کے مسائل بھی تھوڑے ہوں گے، لہذا اس کی کمر بھی کم دوہری ہوگی. وہ دنیا لے پاسے نہ پجیا ہوئے، ضرورت کی زندگی، ضرورت کی دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو، لیکن پچھی نہ پئی ہوئے انہوں. ایک دکان سے کئی دکانیں، اور ایک مکان سے کئی مکان، اور ایک پلاٹ سے کئی پلاٹ، اور ایک فیکٹری سے کئی فیکٹریاں، اور ایک عہدے سے کئی عہدہ، کئی عہدے. یہ نہیں، اس کو تو پھر فرصت نہیں ملتی. خفیف الحاس، اس کی زندگی کم مسائل کی وجہ سے اس کی کمر پہ بوجھ کم ہوتا ہے، لہذا کم دوری ہوتی ہے. لہذا وہ کرتا کیا ہے؟ ملک صاحب سنیے، کرتا وہ یہ ہے چونکہ وہ کو ٹائم بڑا ہوتا ہے تے احسن عبادت ربی ہی، اپنے رب دیاں عبادتاں سوار سوار کے کردا ہے. وہ اپنے رب کی عبادتیں سوار کے کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن. عبادت کو کرنا ہے ایسے کہ عبادت حسین ہو جائے. سجدے ایسے کرنے ہیں کہ سجدے سج جائیں، صدقے ایسے کرنے ہیں کہ صدقہ سج جائے، ایثار ایسے کرنا ہے کہ ایثار سج جائے، جہاد ایسے کرنا ہے کہ جہاد سج جائے، قربانی ایسے کرنی ہے کہ قربانی سج جائے، مخلوق سے پیار ایسے کرنا ہے کہ پیار سج جائے، دوستوں سے محبت ایسے کرنی ہے کہ محبت سج جائے، اور محمد عربی کی غلامی ایسے کرنی ہے کہ غلامی سج جائے. احسن عبادت ربی. جی تو ان کے طریقے پہ تو فرمایا احسن عبادت ربی، وہ اپنے رب کی یاد بڑی سوار سوار کے کرتا ہے. وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور وہ صرف لوگوں کے سامنے بڑھ کے مار کر بڑے توحید کے لیکچر نہیں دیتا کہ اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کی یاد سے غفلت ہو، ایسے نہیں. سنیے، میں محمد کو اپنے ان دوستوں کی دوستی پہ ناز اور فخر ہے، وہ لوگوں کو لیکچروں میں اللہ کی توحید کی دعوت بھی دیتے ہیں اور تنہائیوں میں آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی بھی کرتے ہیں. میری گلہ ہی نہیں، اطاعہ فی السر، وہ خفیہ اپنے رب سے باتیں بھی کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں اس کو. یا اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا، کدھرے نعرے نوریاں دے چکر چیتھے ہی نہ سانو سب کچھ دے دیں. وہ اطاعہ فی السر، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اپنے رب کے سامنے. جی اور آگے سنیے، آگے سنیے. وہ اطاعہ فی السر، اور آپ نے فرمایا تم کیا جانو کہ وہ کون ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ وہ کون ہے؟ تم تو ان کو باپ ہی سمجھتے رہتے ہو. تم تو ان کو، بولو میرے نال گالوں بولو تو انہوں سمجھا، تم تو ان کو باپ ہی سمجھتے رہتے ہو. تم تو ان کو اپنی مسجد کا امام ہی سمجھتے رہتے ہو، یا تم اس کو اپنا مقتدی ہی سمجھتے رہتے ہو، یا تم اس بندے کو اپنا استاد یا معلم ہی سمجھتے. تو انہوں نہیں پتا ہوندہ کی نے وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، وہ کسی نو پتا لگن ہی نہیں دین دے کیوں کی نے. وہ لوگوں میں، یہاں لفظ ہے الناس، تو محدثین کہتے ہیں ناس کہہ کر رسول اللہ نے اس بات کی طرف تلقین کی کہ جڑے لوگ دنیا لے پاسے پجے نے اے نے ناس، اے دنیا داراں نو کوئی پتہ نہیں لگتا ہو کی نے. ہاں جو ان جیسا کوئی ہو انہوں پتہ ہوندہ ہے میں بھی اللہ والا ہوا تھے، اے بھی اللہ والا ہے. سبحان اللہ. کان غامضاً فی الناس، وہ لوگوں میں چھپے ہوتے ہیں. لا یشار الیہ بالاصابع، لوگ انگلیاں اٹھا کے ان کی طرف. اور سنیے مفتی نعیم صاحب، آپ کی تسلی کے لیے عرض کروں اللہ کی توفیق سے،
کانا غامضن فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع. اور میں کہتا ہوں مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اگلا ٹکڑا یوں لگتا ہے جیسے آیا ہی ان کے لیے ہے. فرمایا ثم نقد بیدہ، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے انگوٹھے کو اپنی بڑی انگلی پر رکھا اور چٹکی بجائی. آواز آئی تو میں جان بوجھ کے بجا رہا ہوں، سنیں آواز آ رہی آواز. یوں رسول اللہ نے چٹکی بجائی اور آپ نے فرمایا میرے اس دوست کی نشانی یہ ہے کہ عجلت منیتہ، اس کی موت ایسے آتی ہے جیسے چٹکی بجی ہے. لمبے پینڈے کوئی نہیں، لٹکا کوئی نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا قلت بواقیہ وقلت راسہ، وہ اپنے جانے کے بعد کو بہت بڑی جائیدادیں نہیں چھوڑ کے جاتا کہ وکیلاں دے پینل بناؤ جی کیڑے پتر رکی حصہ تے کیڑے پتر رکی حصہ تے مقدمہ بازی تے فلان تے ٹمکان. نہ وہ میرا یار ایسا ہوتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے تو لمبی چوڑی وراثت کوئی نہیں کہ پیچھے رولے پہ جاتے جھگڑے پہ جاتے پٹا کٹی شروع ہو جائے. پیچھے کوئی لمبی چوڑی پٹا کٹی بھی کوئی نہیں اور لڑائیاں جھگڑے بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات کر کے اپنا ذخیرہ آخرت بنا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تتجافى جنوبهم. اب میں ادھر پھنس جاؤں گا تو کافی مجھے پھر تتجافى جنوب، یہاں تو بات کرتے رہیں تو پھر حق ہے کرنی چاہیے. تتجافى جنوب، اور میں کیا کروں، اب یہ بھائی ہے میرا مفتی نعیم، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. پنجابی جی کہندے نے جہدے تے پئی ہوئے پتہ تے انہوں ہوتا ہے. تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ میں تعزیت کے ان دنوں میں یہاں نہیں آیا، میں تو جنازے پہ آیا تھا پھر چلا گیا. تعزیت کا مطلب ہے اظہار ہمدردی. تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ بولے نا سارے کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی اظہار ہمدردی جس کے کرنے والا جس سے کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا کیا کہہ رہا، یار ہن اللہ دی مرضی میں کر کچھ نہیں سکتا، یہ کہہ رہا ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ کیسی ہمدردی ہے؟ ہمدردی دا مطلب تو کہ یار تو میرا کوئی دکھ ونڈن آیا تو کوئی ہاتھ پوا، اور نال ہی پہلی سٹے کی کہنا میں کر کچھ نہیں سکتا، اللہ دی مرضی. اب بولیے نا کیا کہتا ہے؟ شاعری آن کے تو کہن کے مولانا اللہ دی مرضی، ملک صاحب آن کے تو کہن اللہ دی مرضی، جج آئے گا تو اللہ دی مرضی، تاجر آئے گا تو اللہ دی مرضی، ملک انعام اللہ صاحب تشریف لائیں گے مفتی صاحب کہیں گے اللہ دی مرضی، سیاستدان کوئی آ گیا وہ کہے گا اللہ دی مرضی، کوئی فوجی آ گیا وہ کہے گا، وہ سارے آ کے کہتے بھئی گل ہے وے ہمدردی تے اسی کرن آئے ہیں پر ساڈا وس نہیں چلدا، اسی کر کچھ نہیں سکدے، تو بھی اللہ دے وس تے تیرے ابا جی بھی اللہ دے وس تے اسی بھی اللہ دے وس. ایسی ہمدردی جس کا کرنے والا اپنی بے بسی کا اعتراف کرے اس کو کہتے ہیں تعزیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیت کہتے ہیں. اللہ 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 جی سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید نے سنیے عرض کروں، قرآن مجید نے جب ہمدردی کی نا، قرآن مجید نے اظہار ہمدردی کی جب وارثوں کے ساتھ، تو قرآن مجید نے تسلی دے کر صرف ہمدردی ایسی نہیں کی اللہ نے کہ بس بے بسی کا اعتراف کیا. اللہ ہمدردی کر کے وارثاں نو کہندے نے تسلی رکھو میں تواڈے ابا جی نو دنیا دی زندگی نالوں عالی شان زندگی جنت دے محلہ والی دے دیتی ہے. سنیے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. ہوں رب دیاں مرضیاں نے جانا کدھر اور سی ٹر کدھر اور پہ، ہوں رب دیاں مرضیاں نے جی. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. سبحان اللہ کہو. سارے بڑے قرآن دے عاشق ذرا اس آیت کو سنیں اور اس کا مزہ لیں، لفظوں پہ غور کریں، پوری سنیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ
طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. کیسی تسلی؟ کیا تسلی؟ گیڈیا موجہ نے جی. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بڑی پاکیزہ گزاری. بڑی طیب کا معنی پاکیزگی کیا جاتا ہے. اب کیا کرے، اردو ہے نا، اس کا دامن ہی اتنا ہے. جی انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے گزاری. طیب زندگی، حیات طیبہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا. جس بندے نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے گزاری، وہ پاک زندگی والا تجارت میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، اولاد کی تربیت کے معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، اپنے مرید و معتقدوں سے معاملات کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، قرآن کی خدمت کرتا رہا، اپنی پوری زندگی قرآن کی دہائیاں دیتا رہا اور کلمہ طیبہ کی دہائیاں دیتا رہا، کہتا رہا لوگوں کو، اے پنڈی والوں، کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا. جی کوئی لوگوں، کوئی نبی مشکل گزا نہیں، مشکل گزا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، فریاد رس اکیلا اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ. اے پنڈی کے لوگوں سنو سنو، موت برحق ہے، اللہ کے سوا نبی ہو تب بھی انہوں نے موت کی آغوش میں جانا، ولیوں نے موت کی آغوش میں جانا، شہداء نے موت کی آغوش میں جانا. شہید کو بھی موت آ جاتی ہے، اعزازی طور پہ اسے حیات ملتی ہے، اسی لیے تو شہید کی بیوہ کو شادی کی اجازت مل گئی، اسی لیے تو شہید کے ترکے کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا گیا. جی 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 عالموں کو بھی موت کی آغوش میں جانا، جی ولیوں کو بھی موت کی آغوش میں جانا. وہ دہائی دیتا رہا، اے لوگو موت برحق ہے. اور کائنات کے سید، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ بھی موت آ چکی ہے، موت سے مستثنا اکیلا. یہ طیب لوگ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. سبحان جی 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 جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، جی میں اللہ
نے اس کی زندگی کو پاک زندگی بنا دیا. جی میری ناراضگی سے بچنے والا اس کی زندگی کو میں نے حسد کی گندگی سے پاک کر دیا. جو میری ناراضگی سے بچتا رہا میں نے اس کو نفاق کی گند سے پاک کر دیا. جی جو میری ناراضگیوں سے بچتا رہا میں نے اس کی زندگی کو شرک کے گند سے پاک کر دیا. جب زندگی میں نفاق کوئی نہ ہو جی، حسد کوئی نہ ہوا، بغض کوئی نہ ہوا جی، بے حیائیاں کوئی نہ ہوئی، زنا کوئی نہ ہوا، چوریاں ڈاکے کوئی نہ ہوئے، اور یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کا گند کوئی نہ ہوا، شرک کوئی نہ ہوا، توحید ہی توحید ہوئی، تو پھر میں اللہ ایسی زندگی کو پاک زندگی بنا دیتا ہوں. یہ پاک ساڑھی بھی اللہ ہی کر دے. ہاں جی یہ زندگی مانگے بھائی. اللہ اللہ ایسا بندہ سبحان اللہ. کیا تسلی ہے رب کی طرف سے بھائی. ایسا بندہ جی جب اس کو موت کی غشیاں آنے لگتی ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح اچکنے کا موقع آتا ہے جی، چونکہ اس نے نئے جہان میں جانا ہوتا ہے. موت کا مطلب یہ ہوتا ہے انتقال من الدنیا الی الاخرہ. موت کا مطلب یہ ہے دنیا سے ناتا ختم ہو گیا اور آخرت سے ناتا جڑ گیا. یہ مسئلے تو بڑے ملک صاحب نے پکے کرائے ہوئے ہیں آپ کو. ملک صاحب کی محنت کے مقابلے میرے کچے ہیں، انہوں نے بہت سے پکے سر. ماشاء اللہ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ کہے اللہ، سبحان اللہ دے کہتے کوئی نہیں. جی 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 اللہ اللہ الذین تتوفاہم الملائکہ. جی 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 الملائکہ کہہ کے بھی منو انج لگتا ہے جس طرح اللہ کہتے ہیں جس لئے طیب لوگا دے میں روحاں کو ڈانا تھے میں کوئی سپیشل فرشتے دی ٹیم بھیجنا، خاص چنک بھیجنا. جاؤ بھائی بڑا قیمتی بندہ ہون لیا، ذرا جا کے نو تھوڑی جی گل بات بھی کرو، او دا پار اولا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے. اللہ اللہ میں اپنے بیٹے کو کسی دوسرے شہر میں بھیجنے لگوں تو میں فکروں میں مبتلا ہو جاتا ہوں. ہائے اس شہر میں میرے بچے کو کون، میرے بیٹے کو کون سنبھالے گا. میں رشتہ دار ڈھونڈنے لگتا ہوں، میں دوستوں کا پتہ کرنے لگتا ہوں. کسی دوسرے ملک میں میرا بھائی اور بیٹا چلا جائے تو میں اس کے لیے جی تعلقات پوچھنے لگتا ہوں. شاہ جی کو بتائیں میرا بچہ وہ امریکہ چلا گیا، وہاں کوئی آپ کا جاننے والا، سعودیہ چلا گیا کوئی آپ کا جاننے والا، جی کوئی یورپ میں چلا گیا، مفتی صاحب بتائیں کوئی جاننے والا. جی کسی شہر میں دوسری جگہ چلا جائے تو میں فکریں پالنے لگتا ہوں، ہائے میرے بچے دا کی بنے گا. موت کے بعد ہوتا کیا ہے جی؟ موت کے بعد اجی دنیا کا معاملہ بالکل ختم اور عالم برزخ کا زمانہ شروع ہو گیا. قرآن نے دعائیں دینی شروع کر دی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اتنا لمبا زمانہ جی محشر کے میدان میں دوبارہ اٹھنے تک کے لیے میں نے برزخ کا زمانہ رکھ دیا. نئے زمانے نئے جہان میں جانا جی بڑی تشویشوں میں مبتلا. اب اسے تسلی اور ہمدردی کی ضرورت ہے. میں نے جب اس کے جہان کی تبدیلی کا وقت آیا تو میں نے سپیشل فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے بندے محمد اسلم نو جنہوں نے میری توحید دیا دعائیاں دیتیاں نے کلم کلیاں ایتے دعائیاں پا پا کے لوگاں نے دسے کہ درود و سلام اے دعائے تے دعاواں سنن والا کلا. سبحان اللہ جی جی الذین
تتوفاهم الملائکہ طیبین یقولون سلام. اللہ ہمدردیاں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ جا کے میرے فرشتوں اس بندے کو کہہ دو سلام سلام. تُسے بھی سارے آنکھوں سلام. کیا پروٹوکول ہے, فرشتے چنے ہوئے فرشتے آ کر کہہ رہے سلام. ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں اس بندے کی جب اس کو اللہ کی طرف سے سلام آئے. وہ آگے کہنے دی سانو رب نے ٹورے ہیں کہ جاؤ جا کے میرے اس طیب بندے نو آکھو رب نے تانوں سلام دا تحفہ بھیجا. سلام سلام علیکم. او تواڈے اوتے سلامتی ہوئے. سبحان اللہ. تواڈے اوتے سلامتی ہوئے. سلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تواڈے اوتے سلامتی ہوئے. سلامتی دا معنی کی ہے؟ سلامتی دا معنی اسی جدوں دنیا چ ایک دوجے نو سلامتی دی گل کر رہے ہیں تو کی کہنے ہیں السلام علیکم. ساڈا سلام کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی. سلامتی کیا ہے؟ اور پھر کہا ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی بولیے, اور اللہ کی یہی کہتے ہیں نا. آگے سے جواب میں جواب یہ وعلیکم السلام, تمہیں بھی اللہ سلامت رکھے, ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ اور اللہ کی طرف سے برکت. اور لوگوں نے کچھ اور لمبے لمبے بھی جواب, وہ کوئی موجود نہیں ہے ایسے جواب, اتنے ہی جواب ہیں. اللہ اللہ. اب یہاں سبحان اللہ, جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں اللہ فرشتوں کو کہہ جاؤں جاؤ جا کے اس بندے کو سلام کہو سلام کہو. پتہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تم نے دنیا کی محنت میں میری رحمتوں کا تذکرہ کیا. قرآن میری سب سے بڑی رحمت ہے. قرآن میری, تم میری سب سے بڑی رحمت کی دعائیاں دیتے رہے. آج میں اللہ تمہاری اس محنت کا صلہ یہ دے رہا ہوں. تم دنیا میں میری رحمتوں کا جی ڈنڈورا پیٹتے رہے, آج میں اللہ اپنی رحمتوں کا رخ تمہاری طرف کر رہا ہوں اور یہ میں کہہ رہا ہوں سلام علیکم. تسی دنیا چ میری رحمت دی دعائیاں پائیاں, اج میں اپنی رحمت تانوں دے دیتی ہے. تمہاری ہے رحمت. ادخلوا الجنہ, یہ میرا مرسی ہے, یہ میری رحمت ہے کہ ختم کرتا ہوں, یہ میری رحمت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جنت تو ملے گی اور محشر کے بھگتنے کے بعد تمہیں میں نے عالم برزخ میں ایسے محل علیین کے دے دیے جو جنت کی طرح کے ماحول والے ہیں. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جاؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور جا کے موجے مارو. اللہ 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 اللہ. جی کیا موجے ان کی؟ اجی فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اس لیے ملک صاحب کو, چھوٹے ملک صاحب کو اور باقی برادران کو اور نمازیوں کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ بابا جی تو موجہ نے, بابا جی تو جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. جی کچھ لوگ اتنے ضدی اور ہٹ درم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں دنیا کی محبت میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھنا, کوئی نہیں اٹھنا چھٹنا. اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا.
لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو دنیا داری ہو رہی ہے اور سفید خون ہونے کی دعائی ہے فلانے دا خون سفید ہو گیا. خون سفید ہونے کا محاورے کا مطلب یہ کہ انہوں مرن تو بعد اللہ دے کول پیشیدہ ڈاری کوئی نہیں. مطلب یہ ہے جی. لوگ سود کے کاروبار دھڑلے سے کر رہے ہیں, لوگ شرک دھڑلے سے کر رہے ہیں, لوگ غیر اللہ کی نظر و نیاز دھڑلے سے دے رہے ہیں. اگر پتہ اگر رب نے پوچھنا ہے جی اور سوال و جواب ہونا ہے تو کوئی بندہ مرنے قیامت کے منکر ہے, یہ دوبارہ اٹھنے کے منکر ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. یہی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر گئے. اللہ 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 اللہ. تو جواب دینے والے نے جواب دیا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ. جب میں یہاں اس بیان کرتے ہوئے بالکل تقریر کے اختتام پہ پہنچتا تو ملک صاحب تشریف لایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا میرے آخری ایک دو بیان تو بڑی دلچسپی سے بیٹھتے مجھے دیکھتے. میں ان کی موجودگی سے ایک فائدہ لیتا اور میں بڑے شاہ صاحب کے ترنم میں آیتیں 2-3 پڑھتا. وہ آ گئی ہیں وہ آیتیں وہ سنی وہ ان کے پیر تھے کیسے پڑھتے تھے. اولا یذکر الانسان انا خلقناه. بڑے شاہ جی یوں پڑھتے تھے. ہاں یہاں پنڈی میں آگے ذرا شیخ کی ترنم میں بھی پڑھنا چاہیے توحیدیوں کو, وہ بھی پڑھتے ہیں اللہ توفیق دیں. تو وقت میں بہتا ہو گیا. اولا یذکر بڑے شاہ جی کا تعارف آپ لوگوں کو نہیں ہے. بڑے شاہ صاحب سے مراد خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. کو بابا کو پرانا ہو تو اس کو پتہ ہوگا. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. ملک صاحب بڑے خوش ہوتے تھے میں پڑھتا تھا ان کی موجودگی میں. تو میں نے آیات توحید بڑی پڑھی ملک صاحب جب بیٹھے ہوئے. ان تدعوہم میں کہتا ہوں وہ منظر کیا ہوگا جب شاہ جی پڑھا کرتے تھے یہ آیتیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر. بیان کے بعد خطبے سے پہلے تسی خطبہ پڑھ دیو فٹافٹ. اچھا چلیے وقت ختم ہو گیا. بہت ساری باتیں آپ کو عرض کرنی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ملک صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند مقام. اور اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آج کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو جواب دیا اور آج وکیل بنا ہوا, آج جج بنا ہوا, آج ملا اور پیر بنا ہوا, آج خطیب بنا ہوا, آج بیرسٹر بنا ہوا, آج وکیل بنا ہوا, آج پالیٹیشن بنا ہوا, آج فوجی بنا ہوا. اور سن آج تو یہ سب کچھ ہے, ذرا بتا تو صحیح. وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا. آج جو کچھ ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ تو جواب یہ لم یکن شیئا مذکورا. کچھ نہیں پہلے کچھ نہیں تھا جی. جب پہلے کچھ نہیں تھا تو اب کچھ ہو گیا ہے. تو اب تو تیرا ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. اونٹتے کا مسوقہ ہے. فَوَا رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. باقی باتیں پھر صحیح اور اجتماع کی دعوت قبول کیجئے. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا اہل توحید کا اجتماع سالانہ 20واں سالانہ اجتماع عام
नौजवाना ने तौहीद व सुन्नत की दावत पर और इशाअत तौहीद व सुन्नत के उलमा की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह गुजरात में 8 दिसंबर की इतवार को होगा। कहिए इंशाअल्लाह। पहले 24 नवंबर को होना था, मुल्क के हालात की वजह से उन्हें मौखर किया उस प्रोग्राम को। अब इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को होना है। मैं मशकूर हूँ अपने भाई अमीर मुहतरम मौलाना मुफ्ती नईमुर रहमान मलिक साहब का, जो पंजाब की जमात नौजवाना ने तौहीद व सुन्नत के अमीर हैं। उन्होंने मेरी पुरजोर दरख्वास्त पर आज का जुमा यहाँ रखा। मैंने ख़ुद कहा कि यहाँ दावत का सिलसिला होना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें अजर जज़ील अता फरमाए। और आप ज़रा वादा करेंगे इंशाअल्लाह मरकज़ तौहीद व सुन्नत जामे मस्जिद तौहीद व सुन्नत पिंडी से आप लोग इंशाअल्लाह आएंगे ना गुजरात इज्तिमा में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।